اور ڈاکٹر صاحب کافی دنوں سے اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا، بہت شکریہ. اور یقین جانے بہت ساری موٹیویشن، وہ خاص طور پر میں آپ کی وہ جو آپ نے ایک واقعہ ایک بچے کا، جب آپ اسلام آباد میں سفر کر رہے تھے گاڑی میں تو ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کو پھر وہ چھلیوں والا مشورہ دیا، اور اتفاق سے کئی سال بعد جب آپ کو ملا تو وہ آپ نے تو نہیں پہچانا، لیکن وہ آپ کو بڑا دعائیں دے رہا تھا. تو وہاں سے وہی واقعہ میں ویسے کئی لوگوں کو کوئی 50 مرتبہ سنا چکا ہوں آپ کے حوالے سے، وہ مجھے بھی سمجھ آتا ہے. تو یہ کس طرح سے آپ، ظاہر ہے میڈیکل کی لائن ہے، آپ سرجن ہیں، ابھی بھی آپ ایک آپریشن میں تھے، تو کس طرح سے یہ اللہ نے آپ کو دیا؟ ویسے تو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، لیکن آپ پھر اس کو شوق ذوق سے بھی کرتے ہیں. اصل میں یہ کہ میں ٹیچر تو شروع سے ہی تھا نا جی، پڑھاتا تھا، پہلے سرجری کا ٹیچر تھا، پھر میں نے ماسٹرز ان میڈیکل ایجوکیشن کیا. تو جو ہمارے جس طرح بی اے کے بعد لوگ بی ایڈ کرتے ہیں نا، تو ہماری میڈیکل ایجوکیشن کے اندر سرجن یا فزیشین بننے کے بعد پھر وہ ایجوکیشن کا ڈگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں وہاں اس کی فیکلٹی میں تھا اور میں یہ پڑھاتا تھا. اور یہ جتنے بھی کوگنیٹو سائیکالوجی ہے، ہیومن بیہیویئر ہے، لرننگ کے بارے میں جتنی بھی سائیکالوجی ہے، تو اس کا میں ٹیچر تھا اپنی سرجری کے باوجود کے علاوہ. تو وہ میں پڑھایا کرتا تھا اور وہ میرے لیکچرز وغیرہ تھے. اور میں نے شروع میں تو کوئی اس کے لیے کوئی اہتمام کوئی سوشل میڈیا کا ایسے نہیں کیا. جو میری ورک شاپس ٹریننگ ہوتی تھی وہ ریکارڈ ہوتی تھی، اور اس کے کلپس جو اس میں اہم باتیں تھیں وہ ڈالتے رہتے تھے. یہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں چھلیوں والا، یہ بھی ایک ورک شاپ کے دوران کا یہ کلپ تھا. بس وہ وہاں سے پھر ایک دم وہ کلک ہو گیا، اور وہ فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر وہ لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا. بس وہ چینل کی سبسکرپشن بڑھنی. میرا تو کوئی ملینز میں آپ کو لوگ، میرا تو کوئی میڈیا ہاؤس نہیں ہے، میرا کچھ نہیں ہے. وہ تو جو میں کام کرتا ہوں اسی کے کلپس ڈال دیتا ہوں. تو اس کے لیے کچھ خاص اہتمام نہیں میں کرتا بالکل کسی قسم کا. بڑا زبردست ہے. اور اس طرح سے دیکھیں کتنے لوگوں کو، ہماری یوتھ کو ضرورت ہے اس بات کی. اور سچی بات ہے کہ ایک ایک بات جو ہے وہ جو آپ بتاتے ہیں رشتوں کے حوالے سے، ان کو کس طرح سے ہم نے بچانا ہے، مضبوط لے کے چلنا ہے، یا بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو ان چیزوں کو اگر آج بھی یہ سوشل میڈیا کو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ایک بلیسنگ ہے آج کے دور میں؟ دیکھیے کوئی بھی چیز نا سر اپنے طور پہ نہ بلیسنگ ہوتی ہے نہ کرس ہوتی ہے. جیسے چھری ہے نا جی، چھری نہ بلیسنگ ہے نہ کرس ہے. ٹھیک ہے. اگر چھری آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس کے ذریعے سے پھل کاٹنا چاہیں تو بڑی بلیسنگ ہے. میں چھری کے ذریعے بھی آپریشن کر کے آیا ہوں، بڑی بلیسنگ ہے. اور اس چھری سے آپ کسی کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں. تو چیزیں ایز سچ اچھی یا بری نہیں ہوتی، ان کا استعمال ان کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے. تو اسی طریقے سے سوشل میڈیا ایک کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا ٹول ہے، جو کہ ایک سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کے اندر باتیں پھیل جاتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پرسنل لیول پر ڈسپلن چاہیے، ایک سوشل لیول پر ڈسپلن چاہیے، ایڈمنسٹریٹو لیول پر ڈسپلن چاہیے کہ اس کے ذریعے سے بہتری ہو. چھری آپ ایک بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیں تو وہ انگلیاں کاٹ لے گا اپنی. بڑی تربیت بہت ضروری ہے اس کے ساتھ. اور ڈاکٹر صاحب یہ اس وقت آپ بہت اہم سوال ہے، اور جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، اور میں بھی یہی آج آپ سے اس پہ بات کرنا چاہتا تھا کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، چونکہ یہ ہر بندے کے پاس ہے. اب اس کو پی ایچ ڈی بھی استعمال کر رہا ہے، اس کو ایک پرائمری پاس بھی کر رہا ہے، اس کو جس کے دماغ میں مختلف خیالات ہیں وہ سبھی یوز کر رہے ہیں. تو اس کے استعمال میں ہمیں کتنی کیئر کرنی چاہیے، کس طرح سے اس کو لے؟ میں نے تو اپنے طور پر اس کے لیے یہ طے کیا ہے سر کہ اس کے 2 استعمال ہیں، اس کے علاوہ اس کا تیسرا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ایک ہے کمیونیکیشن اور ایک ہے انفارمیشن. اب آپ ملتان رہتے ہیں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، ابھی ملا لیا، ویڈیو کال بھی کر لیا آپ سے، کمیونیکیشن ہے، بڑا ریپڈ کمیونیکیشن ہو گئی. دوسرا ہے انفارمیشن. ابھی ایک مریض آیا، وہ پریگننٹ تھی، ایک دوائی میں نے لکھنی تھی، تو میں نے اس میں سے دیکھ لیا کہ پریگننسی میں دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو باقی کام ہے نا سارے، وہ اس سے نہیں لینے چاہیے. جیسے انٹرٹینمنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ انٹرٹینمنٹ کا ٹول نہیں ہے، یہ بیسیکلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن کا ٹول ہے. کمیونیکیشن اور انفارمیشن، نالج، علم حاصل کرنے کا ٹول ہے اور کمیونیکیشن کا ٹول ہے. اس کے علاوہ جو باقی اس کے ہے کہ اس کے ذریعے بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کسی کے اوپر لان تان کر رہے ہیں، کسی کی پگڑی اچھال رہے ہیں، یا اس کے اوپر بیٹھ کے ویسی وقت برباد کیے جا رہے ہیں، تو وہ اس کے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں. معاشرے کے اندر بہت زیادہ پرابلم اس کمیونیکیشن کے اس ٹول کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے. تو بچوں کو کس طرح سے آج کے دور میں آپ اس سے بچا سکتے ہیں؟ ایک گھر میں تو ڈسپلن کریں، آپ گھر میں قائم کریں، اپنے لیے بھی ایک ڈسپلن قائم کریں، ان کے لیے بھی کم ڈسپلن قائم کریں. ایک اصول بنا دیں کہ یہ اس کو لے کے دیا جائے گا جس کو اس کی ضرورت ہوگی. وہ بچہ بتائے کہ میری یہ ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کے حد تک اس کو لے دیا جائے. باپ نے خود 2 موبائل پکڑے ہوئے بچے کو کہتا ہے موبائل نہ استعمال کرے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گھر میں ایک ڈسپلن بنائیں اور اس ڈسپلن پر اسٹرکٹلی فالو کریں. یہ اس کا طریقہ ہے. اور اس کو آج کے دور میں جس طرح بچے
ایک تعلیم کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھیں میٹرک ایف اے اور انٹر کے بعد آپ چلے جاتے ہیں گریجویشن میں, ماسٹرز کرتے ہیں, بہت سی ڈگریاں ہیں. آپ اس تعلیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تھوڑا وقت میں چاہتا ہوں مختلف ایشوز پر, یعنی کیا اس کو اسکیل کی طرف جانا چاہیے یا اسی تعلیم کو جیسے ہمارا ایک مروجہ سسٹم صدیوں سے ہے؟ دیکھیے سر, میرا تو اس سلسلے میں بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے کہ تعلیم کا مقصد اپنے سی وی کو تھک کرنا نہیں ہے, یہ اس کا سیکنڈری پرپز ہے. سی وی کو یا اپنے پروفائل کو بنانا تعلیم کا مقصد نہیں ہے, اپنے آپ کو بنانا تعلیم کا مقصد ہے. تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے, اور اپنے آپ کو بنانے کی نشانی یہ ہے کہ جو تعلیم یافتہ ہوگا نا اس کا ایمان مضبوط ہوگا, جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کا اخلاق مضبوط ہوگا. اگر ایک شخص با اخلاق ہے, با ایمان ہے, اس کا مطلب وہ تعلیم یافتہ ہے. ادروائز اس نے میموری اکٹھی کی ہوئی ہے یا ڈگری اکٹھی کی ہوئی ہے. تو تعلیم ایک اور بات ہے, روزگار اور بات ہے. روزگار تو آپ کے پاس تعلیم ہو بھی پھر بھی اسکل کے بغیر آپ روزگار نہیں لے سکتے. آپ کے پاس جتنی مرضی ماسٹرز کی ڈگری ہو, اگر آپ کو پڑھانا نہیں آتا تو آپ ٹیچر نہیں بن سکتے. تو اس لیے تعلیم میرے نزدیک تو اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ تعلیم بنیادی طور پر اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہے, اور اس کے ساتھ اٹیچ آپ کو کوئی نہ کوئی ہنر روزگار کمانے کا حاصل کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تعلیم کے بغیر ہنر حاصل کر کے انہوں نے بڑا اچھا روزگار بنایا ہوا ہے. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ تعلیم یافتہ آدمی جب ہنرمند ہوتا ہے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. تو لہٰذا تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے اور وہ کوئی روزگار کے لیے ہنر بھی حاصل کرنا چاہیے. یعنی صرف ڈگریوں پر اگر ہم بیٹھا رہے ہیں اور یہ بتائیں کہ جی ہمارے کتنے لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں, کتنے لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں ڈگریوں والے. اور میرے اپنے علم میں ویسے جب میں پرنسپل تھا تو ایک دفعہ انٹرویو چپڑاسی کے لیے انٹرویو شروع ہوئے تو ایم اے اکنامکس کیا ہوا ایک لڑکا آ گیا. تو میں نے کہا ایم اے اکنامکس کیا ہوا, کہتا جی آخر نوکری تو نوکری ہوتی ہے نا. پھر تو اس کو اگر کوئی اسکل آتا اور یا اس طرف اگر وہ چلا جاتا ہاں سوچتا بھی نہ, وہ تو وہ اس طرف سوچتا بھی, چپڑاسی بننے کے بارے میں سوچتا بھی نہ. تو آج کے دور میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ریحان اللہ والا ہے, اس طرح سے بہت سے ہمارے بہت سے نام ہیں. عاشر اعظم ایک ہے ہمارا نوجوان, اسلام آباد سے ہے, وہ لے کے چل رہے قافلہ کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم ان تک ڈیجیٹل میڈیا بھی پہنچائیں, ان کو پتہ بھی چلے کہ ہم نے ان ٹولز کو کیسے یوز کر کے اپنی زندگی میں کامیابی لینی ہے. یہ سکلز ہیں سر, جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے. اس کے ایک سکلز ہیں, ہنر ہے نا, تو یہ ہنر جو لوگ سکھاتے ہیں ان سے ضرور سیکھنے چاہیے اور سیکھ کے اس کے ذریعے سے اپنے روزگار کا کو بندوبست کرنا چاہیے. لیکن زندگی میں صرف ایک روزگار ہی نہیں ہے. آپ کی یارڈ سٹک کامیابی کی صرف یہی نہیں کہ آپ کا روزگار کتنا ہے, آپ خود کیا ہیں. زندگی ایک براڈر اسپیکٹرم, روزگار ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے اس کا. تو ہم کیا ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہے. معاشرے اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ معاشرے میں پیسہ بہت ہو تو معاشرہ بہت ترقی کرتا ہے. وہاں میں بنے ہوئے لوگ کتنے ہیں, با کردار لوگ کتنے ہیں, اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب کو ملینز لوگ فالو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں آپ کو, اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں تک کہ وزیر اعظم نے خاص طور پر جن چند لوگوں کو اپنے پاس سوشل میڈیا کے حوالے سے بلایا کہ جن کے اثر پڑ رہا ہے, تو ان میں آپ بھی شامل ہیں, یہ اعزاز ہے, بڑی بات ہے. تو یہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں میں, ایک بندہ کتنی دیر زیادہ زندہ رہ سکتا ہے, یعنی اس کی ظاہر ہے 40 سال 50 سال 60 سال 70 80 اتنا تو بہت مشکل ہے, وہ چلا جائے گا. تو اپنے آپ کو زندگی میں تاریخ میں چھوڑ کر جانا, تو اس کے لیے ہماری زندگی کے 4 اسپیکٹس ہیں. ایک ہماری فزیکیلٹی ہے جس کی ضروریات ہیں, یہ کھانا پینا سونا جاگنا یہ سب کچھ. ایک ہمارا انٹلیکٹ ہے, ایک ایموشنالٹی, اور ایک ہماری اسپرچویلٹی ہے. ہم ان 4 ڈائمینشنز میں اگر گرو نہیں کریں گے اور صرف فزیکلی گرو کریں گے تو موت والے دن مر جائیں گے, اور باقی اسپیکٹس میں جتنا جتنا گرو کیے ہوں گے اتنے اتنے بچ جائیں گے. اور اس کا نام لیگیسی ہوتا ہے. میرے جانے کے بعد لوگ مجھے کس نام سے یاد کریں گے, اس کا نام لیگیسی ہے. وہ لیگیسی کبھی بھی فزیکل گروتھ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. کسی بھی آدمی کی لیگیسی نہیں ہے جاوید اقبال 10 مربوں والا, جاوید اقبال راڈو کی گھڑی والا, جاوید اقبال 6 پجاروں والا. ایسی تو کوئی لیگیسی نہیں ہے. لیگیسی تو اسی بات کی ہوگی نا, جاوید اقبال جو اتنی کتابوں کا آتھر ہے, جاوید اقبال جس نے یہ والا ادارہ بنایا ہے, جاوید اقبال جس کی پرپز, زندگی کا پرپز یہ تھا. تو یہ تمام چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ہماری جو ہے لیگیسی کیا ہو. تو لہٰذا اب اپنی گروتھ میں پورا زور ہی جب فزیکل کے اوپر لگائیں گے, جس کا مطلب ہے پیسے سے ریلیٹڈ چیزوں کے ساتھ, تو وہ تو موت کے ساتھ مر جائیں گے. تو اسی چیز کو جو فی زمانہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم فزیکل گروتھ کی طرف جا رہے ہیں, نفسا نفسی کا ہر زمانے میں یہ تھا, اور ہر زمانے میں رہا, اور ہر زمانے والے نے یہی کہا کہ جی آج ایسا ہو رہا ہے.
تو وہ جدت کے ساتھ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ اگلی جنریشن میں آتا ہے. اب اس سے اگر ہم بچنا چاہیں کس طرح سے ہم اپنے اوورآل سوسائٹی میں سوسائٹی کی فکر چھوڑ دیں, آپ اپنی فکر کریں, آپ اپنے اوپر کوشش. ہم پورے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں سوائے میرے اپنے آپ کے. جس وقت میرے اندر یہ گروتھ ڈیولپ ہو جائے گی تو آپ دیکھیے گا میرے اندر اتنا پوٹینشیل ہو جائے گا کہ باقی لوگوں کو بھی انفلوئنس کرنے لگ جاؤں گا, اور اس کے اثرات دور تک پھیل جائیں گے. جب دیا جلائیں گے تو ایک دم روشنی پھیل جائے گی نا. تو اس لیے ہم, یہ تو بڑا آسان کام ہے. جس طرح کا ایک آئیڈیل انسان آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں ویسے آپ بن جائیں, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس طرح کے آئیڈیل انسان ہو تو آپ کی روشنی پھیلے نا, آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. یعنی اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں ان اقدار کو, ان ویلیوز تو اپنے اوپر لاگو کریں. دیکھیں نا پورے پاکستان کے اوپر تو آپ کا حکم نہیں چلتا, لیکن آپ حکم چلانا چاہتے ہیں. یہ جو 5 فٹ 10 انچ آپ کا بندہ ہے اس کے اوپر تو حکم چلتا ہے, اس پر تو چلائیں پہلے آپ اس کو تو بدلیں. اتنا بڑا ہم کروڑوں کو لے کے جا سکے کیسے ممکن ہے؟ اپنے آپ کو تو بدلیں پہلے. خود تو مجھے غصہ آ جاتا ہے, خود تو میں لڑتا ہوں, خود تو میرے اندر لالچ ہے, خود تو میرے اندر طمع ہے, خود تو میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہوں, خود تو میرے اندر کبر ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ میں کیسے پوری دنیا کو ٹھیک کر سکتا ہوں؟ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے ہی نہیں, آپ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ صحیح بات ہے. اگر میں خوش نہیں ہوں تو میں لوگوں کو خوشی کیسے بانٹ سکتا ہوں؟ یہ بات ہے نا. تو یعنی جو میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے سوسائٹی میں ہو, میرے معاشرے میں ہو, میرے ارد گرد مجھے نظر آئے, میں اس کا رول ماڈل بن جاؤں, خود بن جاؤں, میں اس کا رول ماڈل بن جاؤں. بڑی بات ہے. بس دوستو یہ آج ہماری ڈاکٹر صاحب سے یہ ایک بڑی مختصر سی نشست تھی, اور ڈاکٹر صاحب بہت بیزی ہیں, ظاہر آپریشن سے ابھی پہنچے ہیں اور پھر دوبارہ چاہیں گے, لیکن اس دوران ہماری ملاقات تھی تو تو اس میں میں چاہتا تھا کہ جو ہماری کنورسیشن ہو وہ آپ تک پہنچے, اور اسی سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے آپ بھی دیکھیں کہ ان سوالوں کے جواب ڈاکٹر صاحب کس طرح دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی, سلامت رہیں, اللہ بہت آپ کی شکریہ, زندگی میں برکت دے, بہت شکریہ, اللہ آسانیاں فرمائے. مہربانی.